آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر بجا لانے کا حکم صادر فرمایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کے ادب کا جو حق تھا ادا کر دیا، اور بعد میں آنے والے لوگ، امت کے مشاہیر، بزرگان دین نے حضور کے آداب کی خوب رعایت رکھی ہے۔ اگر آقا کریم علیہ السلام کے آداب ملحوظ نہ رہیں تو پھر دامن ایمان کی دولت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی اہم مضمون ہے۔ چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں میں اس عنوان سے آج 10 روزہ فہم دین کورس کے اس آخری دن آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے آداب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید یہاں سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے، فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے یوم شک کا روزہ رکھا۔ شعبان کے 29 دن گزر جائیں اور چاند نظر نہ آئے، بادل چھا جائیں، مطلع ابر آلود ہو، تو جتنی دیر تک چاند نہیں دیکھتے رمضان کا اتنی دیر تک آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے۔ اب چاند نظر نہ آیا تو کچھ صحابہ نے اس خیال سے کہ شاید بادل کی وجہ سے، مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا ہو، تو یوم شک کا انہوں نے روزہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ جب حضور نے نہیں رکھا ہے تو تم نے کیوں رکھا ہے؟ تو یوم شک کے روزے سے منع فرمایا گیا۔ یا اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی قربانیاں ابھی کھڑی تھیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ صحابہ نے اس جذبے کے تحت کہ ہم جلدی قربانیاں کرنے اور فارغ ہو جائیں، انہوں نے اپنے جانور ذبح کر دیے، حتیٰ کہ عید سے پہلے ہی ان کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ان کو حکم ہوا کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہے، دوبارہ جانور لو، ذبح کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سے آگے بڑھنا تو نہیں ہے، رسول سے پہل کیا انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول سے پہل کو اپنے سے پہل قرار دیا اور کہا اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس سے ہم
سمجھ سکتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کہے کہ امتی عمل کرتے کرتے بعض اوقات نبی سے بڑھ جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ عمل نہیں ہے جو نبی کی اتباع میں تھا۔ حالانکہ حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکی کے کام، لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پہ 1400 صحابہ کے ساتھ حضور عمرے کی نیت سے تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پہ رکے، کفار نے مزاحمت کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر حضور نے بھیجا کہ ان کو جا کے بتاؤ کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے، وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، جا کے ان سے بات کرو۔ تو وہ گئے، کفار نہ مانے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن چلو عثمان تم خود آئے ہو، یہ اللہ کا گھر کعبہ سامنے ہے، جاؤ طواف کر لو، عمرہ کر لو، حجر اسود کو بوسہ دے لو۔ اب کتنا اچھا موقع تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو، میرے رسول عمرہ نہ کرے اور میں کروں؟ حضور علیہ السلام وہاں ہوں اور میں کعبۃ اللہ کا طواف کروں؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے، واللہ میں نہ طواف کروں گا، نہ عمرہ کروں گا، نہ حجر اسود کو بوسہ دوں گا، یہ حضور کریں گے تو میں کروں گا۔ تو حضور کی اتباع میں جو عمل کیا جائے وہ دین ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کو چوما اور کہا حجر اسود تجھے میں کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا۔ تو کہا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ یہ ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اور راستہ کو اختیار کرے گا تو مردود ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو تو تم یہ سمجھو کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوگا، نہیں، اس کا قہر نازل ہوگا تمہارے اوپر۔ ڈر جاؤ اللہ سے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے، اسے پتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، اسے علم بھی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ دوسرا ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ تمہارا انداز، تمہارا لہجہ، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو، میرے نبی سے یوں بات نہ کرنا۔ ادب کے دامن کو تھامے رکھنا۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے۔ شعر عزت بخاری کا ہے، لیکن علامہ اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا۔ یہاں تو جنید بغدادی اور با یزید بستامی آتے ہیں تو وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا، سانسوں کا شور بھی نہ ہونے پائے۔ حضرت امام مالک امام دار الہجرہ، آپ نے 40 سال تک مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے روضہ پر نور کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث دیا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں ان کی مجلس حدیث میں بیٹھا تو مجھے ان پر فدا کر دیا ایک ادا نے۔ محدثین کا طریقہ ہے، جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت امام مالک امام دار الہجرہ
حضور کے روضہ کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے. تو محدثین کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جب حدیث بیان کرتے تو حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہتے کالا کالا صاحب حاضل مزار، اس گنبد خضرا کے مکین نے یہ بات کہی ہے، اس روضے کے مکین نے یہ بات فرمائی ہے. تو کہا ایسا دلوں پہ اثر ہوتا کہ میں ان کا ہی ہو کے رہ گیا. 40 سال تک درس حدیث دیا امام مالک نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کے. لیکن ادب کا عالم یہ ہے کہ 40 سال میں کتاب کے ورقے کے پلٹنے کی آواز کو بھی پیدا نہیں ہونے دیا. یہ رعایت رکھی ہے حضور کے دروازے، حضور کی چوکھٹ کے آداب کی. وہ خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے. اگر آواز اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دے گی. اب ذرا غور کریں، مولوی نے نہیں بخشوانا، قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ فرقے کے پیچھے لگ کے اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے اور برباد کر بیٹھے. یہ بڑی نازک بارگاہ ہے. یہاں تو سانس بھی اونچا ہو جائے تو بے ادبی کا امکان ہے. یہاں تو قدم پھونک پھونک کے رکھنا، یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے. کہا اگر آواز بھی اونچی ہو گئی تو پلے کچھ نہیں رہے گا. چے جائے کہ علم کو ناپتا تولتا پھرے، چے جائے کہ صرف ہمت بسوئے شیخ وامثالیاں از معظمین گو بجناب رسالت ماب بچندی بدتر از استغراق گاؤ خرے خودست جیسی بولیاں بولتا رہے. چے جائے کہ یہ کہتا پھرے کہ میری چھڑی تو فائدہ دیتی ہے، نبی فائدہ بھی نہیں دے سکتا ہے. چے جائے کہ یہ کہتا پھرے کہ جیسا علم نبی کو حاصل ہے ایسا تو پاگلوں کو بھی حاصل ہے. چے جائے کہ یہ کہتا پھرے کہ ملک الموت اور شیطان کی وسعت علم کے لیے تو نس موجود ہے، جناب کے لیے کون سی نس ہے. یہ تو اتنا نازک دربار ہے. اللہ فرماتا ہے آواز بھی اونچی ہو گئی تو پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا. خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ خلقن اونچا سنتے تھے، ان کی آواز تبن بلند تھی. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ گھر بیٹھ گئے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آتے. عرض کی حضور وہ تو گھر ہیں. فرمایا ان کو بلا کے لاؤ. صحابی حاضر ہوا، دیکھا کہ وہ زاروں کے تار رو رہے ہیں. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ آیت شاید میرے حق میں نازل ہوئی ہے، یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے. چونکہ میری آواز بلند ہے تو میں اس لیے ڈرتا ہوا دربار نبوی میں نہیں جا رہا کہ کہیں میری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد صحابہ آپس میں اتنی آہستگی سے گفتگو کرتے تھے کہ بعض کا دوسرے کو کہنا پڑتا تھا کہ پھر بتاؤ کیا کہا ہے. یہ حضور کے دربار میں ادب کا عالم تھا جو صحابہ میں دیکھنے کو آتا تھا. تو میں خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، اور جس طرح تم ایک دوسرے کو چلا کر پکارتے ہو میرے نبی کی حضور یوں نہ بولنا. اگر ایسا تم نے کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں. ایک ہوتا ہے ضبط کرنا اور ایک ہوتا ہے حبط کرنا. ضبط جب صلح ہو جائے، جب معافی ہو جائے، جب معذرت ہو جائے، جو چیز ضبط کی ہوئی ہے بحق سرکار حکومت ضبط کر لیتی ہے، لیکن بعد میں جب معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ واپسی ہو جاتی ہے. جو چیز ضبط کی جائے معاملہ ٹھیک ہو جانے کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. تو یہ اعمال ضبط نہیں کیے جائیں گے بلکہ کہا حبط کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے. تم سمجھو کہ ہم بڑے متقی ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی. اور اگلی بات وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تم سمجھو گے ہم متقی ہیں، تم اپنی نیکیوں کے شمار میں رہو گے. تمہاری سوچ میں تمہاری تبلیغیں ہوں گی، تمہاری سوچ میں تمہارے اعمال ہوں گے، تمہاری سوچ میں تمہاری خدمات دینیاں ہوں گی. تم سمجھو گے ہم نے یہ کام سر انجام دیا ہے، ہم نے یہ پڑھایا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے. تم اس گمان میں رہو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اندر لٹ گیا. یہ کس چیز کی سزا ہے؟ اگر تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے اونچی ہو. اعظم چشتی کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی
متا مرسیں کافر ہو کے، تو اگر آواز بھی اونچی ہو گئی تو تمہارے پلے کچھ نہیں رہے۔ اے ایمان والو خبردار، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو آپس میں، نبی کے حضور یوں بات نہ کرو، تمہارے عمل ضائع کر دیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو حضور کے حضور، جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے، تقوی کے لیے ان کے دل منتخب کر لیے گئے ہیں۔ متقی کون ہے؟ جو حضور کی بارگاہ کے آداب کی رعایت رکھتا ہے، یہ ہے وہ شخص کہ جس کا دل تقوی کے لیے پرکھ لیا گیا ہے۔ کون؟ جو اپنی آواز کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پست رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہم نے تقوی کے لیے پرکھ لیے ہوئے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان پر اللہ کی مغفرتیں بھی نازل ہوں گی اور اللہ انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ تو جو رعایت آداب رسالت معاب رکھتے ہیں تو یہ ساری دولتیں ان کے لیے ہیں، اور جو آداب کی رعایت بھی رکھتے ہیں ان کے لیے سخت اور کڑی وعید ہے کہ ان کے عمل بھی ضائع کر دیے جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک لوگ جو حجروں کے باہر آپ کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ یہ وفد بنی تمیم آیا تھا حضور کی خدمت میں، اور حضور کے دروازوں سے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے حضور کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ میرے مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کو یوں آواز دی جائے۔ کہا کہ وہ لوگ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے نبی کو آوازیں دیتے ہیں، فرمایا یہ عقل کا چراغ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہ صبر تو کرتے، چوکھٹ کے ساتھ لگ کے تو بیٹھتے، نبی خود ہی جلوہ گر ہو جاتا۔ بھلا نبی کو نہیں پتا کہ میری چوکھٹ پہ کون آیا ہے؟ یہ تو گھر سے چلے تھے، نبی باخبر ہو گیا تھا۔ بندہ مٹ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حتی تخرج الیہم، اگر یہ صبر کرتے نبی خود ہی تشریف لے آتے۔ اب یہ ادب تھا حضور کی چوکھٹ کا کہ صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ چوکھٹ سے لگ کر بیٹھ جاتے تھے۔ آقا کریم خود تشریف لاتے تو اپنی حاجت کہہ دیتے، لیکن اگر کبھی ایسے حالات آ ہی جاتے دروازے پہ دستک دینا ناگزیر ہو جاتا تو صحابہ در رسول پہ دستک دے لیتے تھے، لیکن اس کا ایک طریقہ تھا۔ امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر قاضی ایاز مالکی اندلسی نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، اگر دستک دینا ضروری ہو جاتا، کوئی ایمرجنسی حالات ہوتے تو ضروری ہوتا کہ اب دستک فوری دیں، تو پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ در رسول پہ دستک دیتے تھے، انگلیوں کے پوروں کے ساتھ۔ ملا علی قاری شرح شفا میں لکھتے ہیں کہ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مفہوم ہے؟ ذرا سنیے کتنے خوبصورت جملے ہیں۔ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے کبھی در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، لیکن اس نے تخیل پیش کیا ہے کہ میں نے پلکوں سے در حبیب پہ دستک دی ہے، لیکن صحابہ نے تو دے کر کے دکھا دی۔ بلکہ حضور کی تعظیم اور آقا کریم کے ادب کی رعایت کا عالم یہ تھا کہ حضور وضو کرتے تو وہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، آقا کریم علیہ السلام لعاب پھینکتے تو وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا، اور وہ پانی اور وہ لعاب وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے، اور جس کو وہ پانی میسر نہ آتا تو وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ جنہ اکھیاں دل تکیا او اکھیاں ہی تک لیاں،
تو ملے ہو تا ساجن ملیا ہن آسائیں لگ رہی. تو جس کو وہ پانی میسر نہ ہوتا تو وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے. یہ حضور کے آداب کی رعایت تھی اور حضور کی تعظیم کا عالم تھا جو صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی میں آتے تو حضور کے وصال کے بعد جہاں حضور تشریف فرما ہوتے جس منبر پہ، اس منبر کی سیڑھیوں پر اپنے ہاتھ پھیر کر اپنے منہ